الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات کے سامنے آ جائیں. دھوپ مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے. برادران اہل سنت والجماعت، محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز نوجوان بھائی، انسان کی زندگی کے اندر انسان کو مختلف قیمتی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. انسان کے پاس اس کے مال و دولت بھی قیمتی ہے. انسان کے پاس اس کی جان بھی قیمتی ہے، اور انسان کے پاس اس کی عزت بھی قیمتی ہے. انسان کے پاس اس کا ایمان بھی قیمتی ہے. ہر قیمتی چیز کی اپنے اپنے مقام پر ایک اہمیت ہے. بسا اوقات ایک چیز بظاہر بہت قیمتی نظر آتی ہے اور دوسری چیز اس کے مقابلے میں بظاہر کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن ہمیں اس بڑی قیمتی چیز کو اس چھوٹی چیز کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے. انسان کے پاس سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات ہوں، لیکن اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو. اس کے سامنے ایک روٹی آ جائے اور روٹی جس کے پاس ہے وہ کہے کہ میں 100 اشرفی لوں گا، $100 لوں گا، تب ایک روٹی دوں گا. تو انسان $100 یا 100 اشرفی دے کے ایک روٹی خریدتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ اس روٹی کا تعلق میری جان کے ساتھ ہے. کیونکہ ہیرے جواہرات وہ کھا نہیں سکتا، سونا چاندی وہ کھا نہیں سکتا، ڈالر پاؤنڈ وہ کھا نہیں سکتا، اس سے اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا. اسی طرح انسان کے پاس مختلف قیمتی چیزیں ہیں. انسان کا مال اس کے پاس بہت قیمتی ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کسی آدمی کے پاس حلال کمائی ہو اور ڈاکو یا چور اس سے وہ حلال کمائی چھیننا چاہیں اور وہ اپنی اس حلال کمائی کی حفاظت میں مارا جائے تو فرمایا وہ شہید ہے، بشرطے کہ وہ کمائی حلال ہو. گویا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ اپنے مال و اسباب جو جائز اور حلال ہیں
ان کی حفاظت کرنا تمہارا حق ہے، اور اگر اپنا وہ حق حاصل کرنے کے لیے مارے جاتے ہو تو اللہ کے راستے میں شہید۔ فرمایا یہ مال و دولت تمہارے لیے ایک سرمایہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائز اور اسلامی طریقے سے تجارت کرنے والے، جائز اور اسلامی طریقے سے کاروبار کرنے والے قیامت والے دن انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ خدا کے پیغمبر نے حلال کمائی کی ترغیب دی ہے کہ اگر تم حلال کمائی کے لیے کاروبار کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، تو اللہ رب العزت کے ہاں تمہارا یہ عمل بھی اتنا مقبول ہے کہ قیامت والے دن تم انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور صدیقین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حلال کمائی کی ترغیب دی۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صدقہ و خیرات کی ترغیب دی ہے، لیکن میرے پاس تو صدقہ و خیرات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ میں جو کماتا ہوں بمشکل اتنا ہوتا ہے کہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال ذریعے سے تم کمائی کر کے، محنت کر کے جو لاتے ہو، اس سے اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، وہ بھی اللہ کے ہاں تمہارا صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، وہ بھی اللہ کے ہاں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تم خود کھاتے ہو، اللہ کے ہاں وہ صدقہ لکھا جاتا ہے۔ گویا یہ کہ حلال کمائی کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر وہ حلال کمائی آپ کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو فرمایا قیامت والے دن تم صدیقین اور انبیاء کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ وہ حلال کمائی تم اپنے بیوی بچوں کو، گھر والوں کو کھلاتے ہو، خود کھاتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اس حلال کمائی کی تم حفاظت کرتے ہوئے مارے جاتے ہو تو اللہ کہتے ہیں تم شہید ہو۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ مال و دولت اہمیت رکھتا ہے، لیکن اگر جائز اور حلال اور اسلامی طریقے سے، یہ انسان کے پاس ایک قیمتی چیز ہے، اور اس کے بعد انسان کے پاس قیمتی چیز ہے اس کی جان۔ انسان کی جان بہت قیمتی ہے، بشرطے کہ انسان کو اس کی قدر ہو کہ میری یہ جان قیمتی ہے، بشرطے کہ اللہ کی رضا کے لیے صرف ہو جائے، بشرطے کہ اللہ کے راستے میں صرف ہو جائے۔ اب اس جان کو کوئی مشکل پیش آئی ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، تو انسان اس کے پاس جتنا مال ہو وہ سارے کا سارا اپنی جان بچانے کے لیے خرچ کر دے گا۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اس جان کی قیمت مال سے زیادہ ہے، مال کی وہ اہمیت نہیں جو اس جان کی ہے۔ اسے کینسر کی تکلیف ہو جاتی ہے، کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتا ہے، اسے السر کی تکلیف ہو جاتی ہے، کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتا ہے، اسے برین ہیمریج کی تکلیف ہو جاتی ہے، کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
کہ وہ جانتا ہے کہ میری جان اپنے مقام پہ جتنی، میرا مال اپنے مقام پہ جتنا بھی قیمتی ہو، میری جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، اور وہ اپنا مال اپنی جان کے لیے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ بسا اوقات آدمی اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا علاج کرانے کے لیے وہ اپنا گھر تک بیچ دیتا ہے، وہ اپنے ڈور ڈنگر تک بیچ دیتا ہے، وہ اپنا سامان گروی رکھ دیتا ہے، کیوں؟ جانتا ہے کہ اس جان کی قیمت ہے۔ اب تیسری چیز انسان کے پاس وہ ہے عزت۔ اگر انسان کی عزت کو خطرہ درپیش آ جائے تو انسان اپنی جان پر بھی کھیل جاتا ہے، انسان اپنی جان دے دیتا ہے عزت بچانے کے لیے کہ میری عزت کو خطرہ نہ ہو۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر اکثر یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ عزت نہیں تو زندگی کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے، جان کی کیا حیثیت ہے؟ انسان عزت کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ اب انسان کے پاس ایک عزت ہے اس کے نفس کی، جسے وہ عزت نفس کہتا ہے کہ میرے منہ پہ اگر کوئی تھپڑ مارے تو میں برداشت نہیں کرتا، میں الجھ جاتا ہوں، مجھے اگر کوئی گالی دیتا ہے تو میں برداشت نہیں کرتا، الجھ جاتا ہوں۔ یہ عزت نفس ہے۔ ایک عزت ہے انسان کے خاندان کی، تو کوئی آدمی میرے گھر یا میرے خاندان کے بارے میں کوئی ایسی نازیبا اور غلط بات کہے تو ظاہر بات ہے میں برداشت نہیں کر سکوں۔ اور انسان کی تیسری عزت ہے اگر کوئی آدمی میرے ایمان پر حملہ کرے۔ انسان کے پاس چوتھی قیمتی چیز ایمان ہے۔ ایمان بچانے کے لیے انسان نہ اپنی عزت کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے مال کی پرواہ کرتا ہے۔ انسان اپنی اس ایمان بچانے کے لیے سب کچھ داؤں پر لگا دیتا ہے کہ میرا ایمان محفوظ رہے، اس لیے کہ ایمان وہ چیز ہے، مال میں نے لے کے نہیں جانا، عزت میری دنیا میں تو میں نے اپنے ساتھ لے کے نہیں جانی، جان یہ تو ویسے ہی جانی جانی، میں نے اپنے ساتھ جو چیز لے کے جانا ہے وہ ایمان ہے۔ میرے مرنے کے بعد جو چیز میرے ساتھ جائے گی وہ میرا ایمان ہوگا۔ اب وہی ایمان ہے اور اس ایمان پر عمل ہے، عمل صالح ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں، اگر انسان سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا تو اس کے لیے قبر کے اندر ایک خوفناک اور بدصورت انسان آ جاتا ہے جس کی شکل دیکھ کے ہی خوف محسوس ہوتا ہے، اس کے بدن کے اندر بدبو ہوتی ہے جس سے دماغ پھٹتا ہے، اور وہ قبر والا اسے کہتا ہے کہ پہلے کیا قبر کی تنگی میرے لیے کم تھی کہ تو بھی مجھے اذیت دینے کے لیے آ گیا؟ تیری شکل دیکھ کے مجھے خوف آتا ہے، تیرے بدن سے بدبو اٹھ رہی ہے جس سے میرا دماغ پھٹ رہا ہے، تو ہے کون؟ اور اس مقام پہ تو آ گیا ہے جہاں میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میرا باپ چھوڑ کے چلا گیا، میرے بہن بھائی چھوڑ کے چلے گئے، میرے عزیز و اقربا چھوڑ کے چلے گئے، تو یہاں میرے پاس آ گیا ہے کون؟
وہ کہے گا تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں تیرا وہ برا عمل ہوں جسے دنیا کے اندر تجھے بڑی محبت تھی، دنیا کے اندر تو مجھے اپنانے کے لیے، برا عمل کرنے کے لیے سب کچھ کرتا تھا، اور آج تو مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ میں تیرا وہی برا عمل ہوں جسے اللہ رب العزت نے ایک بری شکل دے کے اور بدبو دے کے تیرے لیے قبر کے پاس عذاب بنا کے بھیجا ہے۔ اب میں تیرے ساتھ رہوں گا، جب تک قبر کے اندر موجود ہے میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ فرمایا اگر وہ سوالوں کا جواب دے دیتا تو اس کے پاس ایک بڑا خوبصورت انسان آتا ہے، بہت خوبصورت انسان، جس سے عجیب و غریب قسم کی خوشبوئیں اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ وہ قبر والا خوش ہوتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ یہاں تو میرے والدین، میرے بہن بھائی، عزیز و اقربا سب چھوڑ کے چلے گئے، اور تو میرے پاس آ گیا۔ وہ کہے گا کہ تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہ کہے گا نہیں، وہ کہے گا میں تیرا وہ اچھا عمل ہوں جو دنیا میں تو کرتا تھا، میں تیری وہ نماز ہوں جو دنیا میں تو پڑھتا تھا، میں تیرا وہ روزہ ہوں جو دنیا میں تو رکھتا تھا، میں تیری وہ قربانی ہوں جو دنیا میں تو دیتا تھا، میں تیرا وہ صدقہ و خیرات ہوں جو دنیا میں تو کرتا تھا اللہ کی رضا کے لیے۔ آج اللہ نے ان اعمال کو انسانی شکل دے کے قبر کے اندر تیرے پاس بھیج دیا تاکہ تو قبر کے اندر تنہائی محسوس نہ کرے۔ قبر کے اندر میں تجھے مانوس رکھوں، تو تنہائی محسوس نہ کرے۔ تو ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ مرنے کے بعد اس کے ساتھ جاتی ہے، باقی سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، اور ایمان ہی سب سے بڑی قیمت، سب سے بڑی قیمتی چیز ہے۔ انسان کو اسی کی حفاظت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ جو آیات کریمات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کا نام ہی ایمان ہے۔ یا اللہ تو نے مجھے ہدایت جیسی نعمت دی، مجھے تو نے اپنے قرآن کے ساتھ جوڑا، تو نے مجھے اپنے نبی کے ساتھ جوڑا، نبی کی سنت کے ساتھ جوڑا، مجھے ہدایت عطا کی۔ اور یہ ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس شخص نے ہدایت پالی سمجھو اس نے میری رضا پالی، اور جس نے میری رضا پالی اس نے جنت پالی۔ اب اللہ رب العزت اس ہدایت کی حفاظت کے لیے انسان کو دو چیزیں دے رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر تو اپنی ہدایت بچانا چاہتا ہے تو اپنے اعمال کو جو ہدایت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان اعمال کو کبھی ترک نہ کرنا۔ تو نماز پڑھتا رہے گا تو تیری ہدایت قائم رہے گی، تو حرام سے بچتا رہے گا تو تیری ہدایت قائم رہے گی، تو صدقہ و خیرات کرتا رہے گا تو تیری ہدایت قائم رہے گی، تو نیک اور مسنون عمل کرتا رہے گا تو تیری ہدایت قائم رہے گی۔ اگر تو نے یہ اعمال ترک کر دیے تو تیرا ہدایت پر باقی رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے عمل پر بھی نہ اترانا کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں میں ہدایت پر ہوں، اپنے عمل پر بھی بھروسہ نہ کرنا کہ میں چونکہ نمازیں پڑھتا ہوں اس لیے میں گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔
نہیں، عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے ساتھ دعا والا تعلق بھی قائم رکھنا، اللہ سے اپنی ہدایت کی حفاظت کی دعا کرتے رہنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ تو نے مجھے ہدایت دی، اب میری اس ہدایت کی حفاظت بھی کر، مجھے تو نے ہدایت جیسی نعمت دی، یا اللہ اب اس نعمت کی حفاظت بھی کرنا، میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، میرے دل کے اندر جو ہدایت آ گئی ہے اب اس دل کو پھیرنا۔ یاد رکھیے حضور علیہ السلام نے فرمایا انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ انسان جب غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس دل کو ایسے پھیر دیتے ہیں، اس پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، وہ دوسری غلطی کرتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو اور پھیرتے ہیں، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کے دل پر سیاہی کا نقطہ لگتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہی کے غلاف میں بند ہو جاتا ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ رب العزت اس دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اس کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں کہ جو ہدایت میں نے تمہیں دی ہے اس کی حفاظت کے لیے میری بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ کرنا، میری ہدایت کی حفاظت بھی کرنا، اور مجھے پر اپنی رحمت بھی نازل کرتے رہنا، اپنی رحمت سے بھی مجھے کبھی محروم نہ کرنا۔ انک انت الوہاب، یا اللہ میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ دینے والی ذات صرف تیری ہے، تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں، تیرے سوا میری ہدایت کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، تیرے سوا میرے ایمان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، مجھے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے، میری ہدایت کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے، میرے ایمان کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے، وہ صرف تیری رحمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان اپنے عمل کے ذریعے اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کی رحمت اور توفیق کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے؟ فرمایا ہاں عائشہ میں بھی اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے۔ فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ایک ایسا شخص آئے گا جس کو اپنی نیکیوں پہ بڑا گھمنڈ ہوگا، نیکیوں کا پہاڑ اس کے ساتھ ہوگا، احد پہاڑ سے بھی بڑا۔ اللہ رب العزت اسے فرمائیں گے کہ جا میرے بندے میں نے اپنی رحمت اور اپنی توفیق کے ساتھ تجھے جنت میں داخل کیا۔ وہ کہے گا نہیں یار، اگر تیری رحمت کے ساتھ ہی میں نے جانا ہے تو میں نے نمازیں کیوں پڑھی، میں نے روزے کیوں رکھے،
میں نے صدقہ و خیرات کیوں کیا ہے؟ میں تیری رحمت کے ساتھ نہیں، اپنی نیکیوں کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اسے اپنی نیکیوں پر گھمنڈ ہوگا، غرور ہوگا۔ اللہ رب العزت پھر فرمائیں گے میرے بندے جا، میں نے اپنی رحمت کے ساتھ تجھے جنت میں داخل کیا۔ وہ کہے گا نہیں یار، میں نے دنیا میں اتنی مشقتیں اٹھائی، میں ہر روز سحری کے وقت اٹھ کے تہجد پڑھتا تھا، میں دکان چھوڑ کے چاشت پڑھتا تھا، اشراق پڑھتا تھا، میں کاروبار زندگی کو ترک کر کے اوابین پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، صدقہ و خیرات کرتا تھا، میں اپنی نیکیوں کی بنیاد پر جنت میں جاؤں گا۔ اللہ رب العزت تیسری بات فرمائیں گے، جا میرے بندے، میں نے تجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کیا۔ تو پھر کہے گا نہیں یار۔ پھر اللہ فرمائیں گے اچھا تجھے اپنی نیکیوں پہ اتنا گھمنڈ ہے، تجھے اپنی نیکیوں پہ اتنا غرور ہے، پھر اب حساب کرتے ہیں۔ میں تو تیری لغزشوں کو معاف کر چکا تھا، لیکن تجھے اپنی نیکیوں پہ اتنا غرور اور اتنا تکبر ہے، اب پھر حساب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت میدان محشر میں اعلان کریں گے، ہے تم میں سے کوئی جس کے ذمے اس کا کوئی حق ہو؟ حقوق العباد بڑی چیز ہے۔ حقوق العباد، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حقوق العباد شہید کو بھی معاف نہیں ہوتے، بندوں کے حق شہید کو بھی معاف نہیں ہوتے۔ فرمایا اگر کوئی آدمی کعبے کا غلاف پکڑ کے دعائیں کرتا رہے، اللہ ساری دعائیں قبول کر لیتا ہے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرتا۔ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک جس کا حق ہے اس کو دے نہ دیا جائے۔ اب ایک آدمی کھڑا ہوگا، یا اللہ اس نے دنیا کے اندر مجھے گالی دے کے معاشرے کے اندر لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا تھا، یہ بھی حقوق العباد میں آتا ہے، کسی کو گالی دینا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے، بدبخت ہے وہ انسان، بدبخت ہے وہ انسان، بدبخت ہے وہ انسان جو اپنی ماں اور بہن کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا انسان کون ہو سکتا ہے جو اپنی ماں اور بہن کو گالی دے؟ فرمایا وہ شخص جو کسی کی ماں اور بہن کو گالی دے گا اور جواب میں وہ اس کی ماں اور بہن کو گالی دے گا، یہ گالی اس نے نہیں دی، اس نے خود دی۔ نہ یہ کسی کی ماں بہن کو گالی دیتا اور نہ اپنی ماں بہن کے لیے گالی سنتا۔ یہ گالی بھی حقوق العباد میں آتی ہے۔ اگر گالی کے ذریعے میں نے کسی کی دل آزاری کی ہے تو قیامت والے دن مجھ سے پوچھو گی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اچھا ہے اس کی نیکیوں میں سے اتنی نیکیاں اس کو دے دو، جس کو گالی دے کے اس نے اس کی عزت نفس کو مجروح کیا۔ پھر اللہ پوچھیں گے اور کسی کا کوئی حق؟ دوسرا اٹھے گا، یا اللہ اس نے دنیا کے اندر میری غیبت اور چغلی کر کے میری عزت کو پامال کیا تھا، یہ جہاں بیٹھتا میری چغلی کی، میری غیبت۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اب اس کی نیکیوں میں سے اتنی نیکیاں نکالو اور اس چغلی اور غیبت کرنے والے کے کھاتے میں ڈالو، اس کی کھاتے میں ڈالو۔ غیبت اور چغلی۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا غیبت اور چغلی اس بات کا نام ہے کہ ایک آدمی کے اندر کوئی عیب پایا نہیں جاتا اور میں کہوں کہ وہ عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے؟ فرمایا یہ تو جھوٹ ہے، یہ چغلی نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ چغلی یہ ہے کہ ایک عیب کسی آدمی کے اندر پایا جاتا ہے اور اسے ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، فرمایا یہ چغلی ہے۔
اور ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چغلی اور غیبت کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جیسے انسان اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ ہم غیبت اور چغلی کو سمجھتے کچھ نہیں، جہاں بیٹھے، جس جگہ بیٹھے، مسجد میں بیٹھے تو چغلیاں ہیں، دکان پہ بیٹھے تو چغلیاں ہیں، جس مقام پہ بیٹھے، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، چغلی، غیبت ہماری عادت اور فطرت بن گئی۔ وہ آدمی کہے گا کہ یا اللہ اس نے غیبت کر کے دنیا کے اندر چغلی کر کے میری عزت کو پامال کیا تھا، اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیوں میں سے اتنی نیکیاں دے دیں، حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں حقوق العباد میں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ فرمائے گا ہاں بتا، میں تجھے اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر رہا تھا، اب کون سی نیکیاں ہیں تیرے پاس جن نیکیوں کی بنا پہ میں تجھے جنت میں بھیجوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یا اللہ میری ہدایت اور میرے ایمان کی حفاظت کرنا، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی ایمانوں کی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی زبانوں کی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی جانوں کی حفاظت کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی ان چیزوں کی حفاظت کرنے والا نہیں۔ فرمایا اپنے اعمال صالحہ کے ساتھ اپنی ہدایت اور ایمان کی حفاظت کرو، اور اللہ کے سامنے دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ۔ یا اللہ وہ دن جس دن تو ساری انسانیت کو جمع کرے گا، اور میرا ایمان ہے کہ اس دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اس دن کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، جس دن تو تمام انسانوں کو جمع کرے گا، ان کا حساب و کتاب ہوگا، ان کے نام اعمال ان کے سامنے ہوں گے۔ نیک آدمی کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں ہوگا، برے آدمی کا نام اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک ساری انسانیت وہاں جمع ہوگی، اور وہاں اللہ رب العزت سب سے پہلے تو اعلان کر کے پوچھیں گے لمن الملک اليوم، اے میدان محشر میں جمع ہونے والوں بتاؤ آج کے دن کا حکمران کون ہے؟ یہ دو موقع ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب عالم ارواح کے اندر تمام انسانوں سے عہد لیا تھا، اس وقت اللہ رب العزت نے انہیں کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو فرعون نے بھی کہا تھا یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، نمرود نے بھی کہا تھا یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، ابو جہل اور ابو لہب نے بھی کہا تھا یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن جب دنیا میں آئے، دنیا کی کشش دیکھی تو اللہ کی ربوبیت کو بھول گئے اور خود دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی، بڑا رب تو میں ہوں۔ وہ دنیا کی کشش کے اندر بھول گئے، وہ دنیا کی زینت کو دیکھ کر بھول گئے اللہ کی ربوبیت کو۔ اور دوسرا موقع جب میدان محشر میں اللہ رب العزت پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کا حکمران کون ہے؟ تو فرعون بھی کہے گا للہ الواحد القہار، نمرود بھی کہے گا للہ الواحد القہار، کافر بھی کہیں گے للہ الواحد القہار،
مومن بھی کہیں گے للہ الواحد القہار، آج کے دن کی حکمرانی اس ذات کے لیے جو دنیا میں بڑی رحیم تھی، جو دنیا میں اتنی رحیم ذات تھی کہ اس کو بھی دیتا تھا وہ جو اس کو مانتا ہی نہیں تھا، وہ اس کو بھی دیتا تھا جو اس کی نافرمانی کرتا تھا، لیکن آج وہ ذات پورے قہر کے ساتھ، پورے جلال کے ساتھ کرسی عدالت پر بیٹھی ہے۔ للہ الواحد القہار، آج کے دن کی حکمرانی اللہ قہار کے لیے ہے، جس کا قہر آج عروج پر ہے، جس کا غصہ آج عروج پر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا اس دن جلال اتنا ہوگا کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات بھی کانپ رہے ہوں گے، اور سارے نبی اکٹھے ہو کے میرے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے پیارے ہیں، آپ اللہ سے شفاعت کیجئے، اللہ رب العزت حساب و کتاب جلدی فرما دیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کروں گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے غصے کو کیسے ٹھنڈا کریں گے؟ فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاؤں۔ گویا پیغمبر نے بتا دیا کہ سجدے کے ذریعے ہم اپنے رب کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ ہمارا کسی وقت جلال میں ہو اور ہمیں مصائب میں مبتلا کر دے، خواہ وہ مصیبت کرونے کی ہو، ڈینگی کی ہو، زلزلے کی ہو، طوفان کی ہو، سیلاب کی ہو، انسان اللہ کی بارگاہ میں گر جائے یا اللہ تیرے سوا مجھے اس مصیبت سے بچانے والا کوئی نہیں، تو اللہ رب العزت حفاظت فرماتے ہیں۔ فرمایا میں اپنے رب کے غصے کو ٹھنڈا کروں گا سجدے کے ذریعے۔ مجھے معلوم نہیں میرا سجدہ کتنا طویل ہوگا، اور مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ اس سجدے کے اندر میری تسبیحات کیا ہوں گی۔ اسی وقت سجدے کی حالت میں وہ تسبیحات میرے دل کے اندر القاء کی جائے گی، میں وہ تسبیحات پڑھتا جاؤں گا، اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے پیغمبر اٹھا اپنا سر مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یعنی وہ وقت اللہ رب العزت ساری انسانیت اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اللہ نے دعا بتائی ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ یا اللہ میرا اس دن پہ ایمان ہے، میں اس دن کو مانتا ہوں، اس کے اندر ایک رائی کے دانے برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہے، اور میرا یہ بھی ایمان ہے کہ تو نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اگر تو میری فرما برداری کرے گا تو میں تجھے جنت دوں گا، میں تجھے میدان محشر میں سختیوں سے بچاؤں گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، میرے رب میرا ایمان ہے کہ تو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے، تیرا وعدہ ہے میرے ساتھ، میں اپنے بچے کو قرآن حفظ کراؤں گا تو میرے خاندان کے 10 آدمیوں کے بارے میں میرا بچہ شفاعت کرے گا اور ان کو جہنم سے نجات ملے گی۔ تو نے وعدہ کیا تھا نماز کی پابندی کرو گے میں تمہیں جنت دوں گا، روزوں کی پابندی کرو گے میں تمہیں جنت دوں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے انسان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، ہدایت کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے یہ دعا کرتے رہنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ یہ دعا کرتے رہو گے اللہ رب العزت
تمہارے ایمانوں کی حفاظت بھی کرتا رہے گا، اور اللہ رب العزت تمہیں اپنی رحمتوں سے محروم بھی نہیں کرے گا، اور اللہ رب العزت اپنے وعدے کے مطابق تمہیں جنت کی نعمتیں بھی عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے